کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ لیں گے جی یورینیم انریچمنٹ کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے یہ اعلان تقریر کر دی لوگوں میں بھٹو صاحب نے 71 کے بعد کہ ہم گھاس بھی کھانی پڑی تو کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنے ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ہمارے سائنٹسٹ بھی اسی طرح کی تھی، پوری ٹیم کام کر رہی تھی جنہوں نے آج تک وہ کام کیا ہی نہیں تھا دہلے کا، پر ریسرچ کے اچھا نام کے اوپر اربوں روپے کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ری پروسیسنگ پلانٹ چاہیے فرانس کا، وہ مل جائے تو ہم کام بنا لیں گے، تو وہ معاہدہ ہو گیا فرانس کے ساتھ۔ اس کی اس زمانے میں قیمت تھی 2 بلینز، اور سعودی اچھا عرب نے کیا تھا شاہ فیصل نے کہ دس پیمنٹ ول بی میڈ بھیا صاحب خریدیں، لیکن امریکہ نے فوراً ہنری کسنجر کو بھیجا، اس نے کہا بھائی یہ کس کو دے رہے ہو تم بھائی ری پروسیسنگ پلانٹ، ایک مسلمان کنٹری کو، وہ کل ہمارے لیے تھریٹ بن جائے گا۔ تو 11 آر کے اوپر ایم او یو سائن ہونے کے باوجود فرانس نے ہم سے معذرت کر لی کہ ہم آپ کو ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں دیں گے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں جب میں نے پاکستان کی فوج کی وہ شکست دیکھی، ہتھیار ڈالتے دیکھا تو مجھے رات نیند میں روتا رہا، اور دین ہی کنٹیکٹڈ دی پاکستان گورنمنٹ کہ آئی ایم دی جی میٹرلوجی انجینئر اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں آپ کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہوں۔ اور اس وقت ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر بشیر الدین محمود صاحب، جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں اور ہمارے گروڈ پروجیکٹ کے وہ انچارج تھے۔ ہیوی واٹر ٹیسٹ کرنے کا پہلا آلہ پاکستان میں انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد جو گروڈ کا جو پلانٹ ہے ہمارا انریچمنٹ پلانٹ، اس کے بھی خالق وہی تھے، اس کے مینوفیکچر وہی تھے، اور جب چائنا نے وہ دیکھا انہوں نے کہا آپ نے کیسے بنا لیا، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے بھائی، جیسے تم بنا رہے ہو تو اللہ نے ہمیں وزڈم دی اور ہم نے بنایا۔ تو بشیر الدین محمود کیونکہ وہ ذاتی طور پہ ڈاکٹر قدیر کو جانتے تھے، وہ خود گئے اور جی وہاں جا کر ڈاکٹر قدیر صاحب سے رابطہ کیا، ان کو لے آئے، بھٹو صاحب سے ملاقات کرائی، اور اس طریقے سے ڈاکٹر قدیر صاحب پاکستان آ گئے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے بغیر، انہوں نے کہا کسی بھی پروسیسنگ پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا سب سے چیپسٹ سسٹم انہوں نے سینٹریفیوگل سسٹم خود ڈیولپ کیا، اور پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا دیا گیا۔ بنا آپ دیا دیکھیں نا پاور بنانے والے سارے کے سارے ایگزیکیوٹ ہو گئے۔ بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عبرت بنا دیں گے اگر آپ نے اس پروجیکٹ کو نہیں چھیڑا، وہ پھانسی لگ گئے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کی پوری پروٹیکشن کی پلانٹ کی، ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا، اور میاں نواز شریف نے پھر وہ ایٹمی دھماکہ کیا، 6 دھماکے کیے انڈیا کے مقابلے پہ، اس روکنے پر بھی اس وقت کے صدر نے بل کلنٹن نے بارہا فون کیا، ان کو بڑی آفر بھی کی کہ ہم آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں $200 ملین ڈلوا دیتے ہیں، آپ دھماکہ نہ کریں۔ اگر وہ اس وقت دھماکہ نہ کرتے تو اس کے بعد ہم کبھی بھی دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے۔ وہ دھماکہ وہ بھی انڈیا کے لاشعور میں موجود ہے۔ ہمیں ڈاکٹر قدیر اور ان تمام ہمارے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے عین 11 وقت کے اوپر یہ ڈیسیژن کیا، اور اس ڈیسیژن کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا جانتا ہے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے۔ دیکھا جائے جی تو دنیا میں نیوکلیر پاور آپس میں جنگ نہیں لڑتی، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے آپ کے سامنے یوکرین۔ دنیا میں یوکرین کے پاس تیسرا بڑا اثاثہ تھا نیوکلیر ویپنز کا، اور امریکہ، رشیا اور انگلینڈ نے اس کو کنونس کیا کہ اگر آپ اپنے نیوکلیر ایسٹ سے دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، آپ کی سوورنٹی کے ہم ذمہ دار ہوں گے، اور ان سے سارے ہتھیار لے کے تباہ کروا دیے گئے۔ اور آج وہ یوکرین ایٹ دی مرسی آف رشیا روزانہ میزائل جی مار رہے۔ اگر ان کے پاس میزائل نیوکلیر مار رہے ایک میزائل ہوتا نا، ایک بھی میزائل ہوتا تو رشیا کبھی ضرورت ہی نہ کرتا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ پوری بے شک دنیا میں امریکہ نے اس کے اوپر بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی چند خصوصیات ہیں کہ دی انٹائر ویسٹ دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ دی نیوکلیر ٹیکنالوجی۔ ہماری تمام اپوزیشن کے باوجود پاکستان بیکیم دی نیوکلیر پاور۔ پورے ویسٹ نے پابندی لگائی، پوری کوشش کی ہر لحاظ سے، اکنامک سینکشن بھی لگا دی گئی، ہم بھی بن گئے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی ان کے اندر جو عام لوگ ہیں، جو مین پاور ہے، اس کا بھی کوئی میچ نہیں ہے۔ ایک سینیٹر تھے امریکہ کے لیری پلسلر، جب جی پاکستان نے نیوکلیر دھماکہ کیا تو لیری پریسر صاحب ایک امینڈمنٹ لے کر آ گئے، دیٹ از نون ایز لیری پریسر امینڈمنٹ، جس کے تحت انہوں نے کہا جی کیونکہ پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکہ کر دیا تو پاکستان پہ بندی لگا دی جائے، پاکستان پہ سینکشن لگ گئی۔ اب وہ لیری پریسر جو وہ سینیٹر تھے، اب انہیں خیال آیا کہ یار میں 2-3 دفعہ سینیٹر رہ چکا ہوں، فارن کمیٹی کا بھی میں ہیڈ رہ چکا ہوں، تو میں کیوں نہ ریزائن کروں اور کانگریس میں الیکشن لڑوں جو ان کی پارلیمنٹ ہے، جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے، جی میں اپر ہاؤس کی بجائے دوسرے ہاؤس میں آ جاؤں۔ تو انہوں نے نیکسٹ الیکشن میں وہی واز دی کینڈیڈیٹ،
انہیں الیکشن لڑا امریکہ سے. یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے جتنے ٹیکسی ڈرائیور تھے نا امریکہ میں، ان کی آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن آف ٹیکسی ڈرائیور ایٹ شکاگو، انہیں کال دے دی پورے ڈرائیورز کو، پاکستانی ڈرائیورز کو اور مسلم ڈرائیورز کو، کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں، ہم فلاں تاریخ کو ایک دن پہلے الیکشن سے اس کے حلقے میں پہنچ جائیں گے، اینڈ وی ول ورک ان دس کانسٹیٹوئنسی اور وی ول انشور ہی ڈزنٹ ون دی الیکشن. وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے پورے حلقے کا وزٹ کیا، وہ اپنی ٹیکسیاں لے کر آئے، لوگوں کو آج ہی ہم آپ کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے پولنگ بوتھ پہ. لیکن آپ لیری پلیسٹر نے، جس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کیا ہے، وی ہیو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ود ان امریکہ رائٹ فرام 47. نتیجہ یہ نکلا کہ لیری پلیسٹر امریکہ میں الیکشن ہار گیا. ان نے دھاندلی نہیں کی لوگوں نے. دے اپروچ ٹو ایوری امریکن، دے کنونس دیم کہ یار ہمارے تو آپ سے بڑے تعلقات ہیں، اس نے خراب کیے. جسٹ انڈیا کی محبت میں انڈیا ہندو لابی ان کے ساتھ تھی، پوری ہندوستان کی ہندو لابی کو شکست ہوئی. اور لیری پریسٹر نے الیکشن ہارنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا میڈیا میں. اس نے کہا مجھے پاکستانیوں نے آ کے امریکہ میں ہرا دی. انہوں نے کہا یار یہ وہ قوم ہے اگر اتحاد کر لے تو امریکہ میں جا کے امریکیوں کو ہرا سکتی ہے، ان کی تو اتنی کیپیبلٹی. دنیا پوری نے مخالفت کی، وی بیکیم دی نیوکلیر پاور. تو یہ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا اور رائٹ ڈائریکشن میں ہم نے کام کرنا ہے.